السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ یوسف کی اگلی 5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی، اے میرے رب، قد تحقیق آتیتنی، دیا تو نے مجھے، من الملکی، بادشاہت میں سے، وعلمتنی، اور سکھایا تو نے مجھے، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت میں سے، فاطر السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، انت، تو ہی، ولی، میرا دوست ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، توفنی، تو وفات دینا مجھے، مسلمن، مسلمان، والحقنی، اور ملا دینا مجھے، بالصالحین، صالحین کے ساتھ۔ تعالیٰ نے جب اپنی نعمت کو حضرت یوسف پر پورا کر دیا، ان کے والدین اور بھائیوں کو ان کے پاس پہنچا دیا اور انہیں علم نبوت، علم تعبیر رؤیا اور مصر کی عظیم بادشاہت سے نوازا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تو میری باقی عمر تک ان نعمتوں کی حفاظت فرما، اور جب مجھے موت آئے تو اسلام پر آئے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے موت کی تمنا کی تھی، لیکن جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس دعا کے ذریعے موت کی تمنا نہیں کی تھی، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب موت آئے تو اسلام پر آئے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ ذالک، یہ، من انباء، کچھ خبریں ہیں، الغیب، غیب کی، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیک، آپ کی طرف، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، اجمعوا، انہوں نے اتفاق کیا، امرہم، اپنے معاملے پر، وہم، اور وہ، یمکرون، چالیں چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ غیب کی باتیں تھیں جو آپ کو بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں، تاکہ آپ کے مخالفین اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ آپ نبی نہ ہوتے اور آپ پر وحی نازل نہ ہوتی تو کہاں سے اس قصے کی تمام تفصیلات کا آپ کو علم ہوتا۔ وما، اور نہیں، اکثر الناس، اکثر لوگ، ولو، اور اگرچہ، رستہ، آپ لالچ کریں، بمؤمنین، کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ ان تمام کھلی نشانیوں کے باوجود آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حد درجہ خواہش کے باوجود لوگ ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے کہ کفار قریش یوسف علیہ السلام کا قصہ سن کر ایمان لے آئیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کفر پر ان کا اصرار اور زیادہ بڑھ گیا۔ وما، اور نہیں، تسألہم، آپ سوال کرتے ان سے، علیہ، اس پر، من اجری، کسی اجر کا، ان نہیں ہے، ہوا وہ، الا، مگر، ذکر، ایک ذکر، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اس آیت میں مکہ کے کافروں کا خصوصی طور پر اور عام مسلمانوں کو عمومی طور پر یہ حال بیان کیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں موجود توحید باری تعالیٰ کے بہت سے دلائل ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن وہ ان میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ آسمان غیر ستونوں کے ہمارے سروں پر رکا ہوا ہے، اور یہ متحرک اور ٹھہرے ہوئے ستارے جو آسمان میں جگمگاتے رہتے ہیں، اور یہ زمین اور اس پر پہاڑوں کے سلسلے، چٹیل میدان، سمندر، پودے اور حیوانات، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ وہی ان کا خالق اور رازق ہے، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔